شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ علی خدا کا ولی ہے، علی خدا کا ولی ہے، علی اخی نبی، خدا کے بعد نبی ہے، نبی کے بعد علی۔ قسم خدا کی نبھانے میں کامیاب ہوا، قسم خدا کی نبھانے میں کامیاب ہوا، فقط علی ہی زمانے میں کامیاب ہوا۔ اللہ اکبر۔ کسیرا میسر نشد این سعادت، کسیرا میسر نشد این سعادت، بکعبہ ولادت بمسجد شہادت۔ مولا علی امام المتقین، قائد الغر المحجلین، یعصوب الحق والدین، اخی رسول، وصی رسول، نفس رسول، ابو الحسنین کریمین، شوہر بطول، امام کائنات، مولا کائنات، سید العرب، امیر المومنین، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا یوم شہادت ہے۔ کون علی؟ اللہ اکبر۔ جن کا نام علی بھی ہے، حیدر بھی ہے، کرار آپ کا لقب ہے۔ اللہ اکبر۔ حیدر جس کے معنی شیر ہیں، اور کرار، کرار کا معنی ہے پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا۔ اللہ اکبر۔ پلٹ پلٹ کر وار کرنے والا۔ سیدنا ابو طالب کے شہزادے ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے چچا آپ کے بیٹے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس چچا زاد کی جب ولادت ہوئی تو قربان جائیں حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی والدہ، بیت اللہ کا طواف فرما رہی تھیں۔ طواف فرماتے ہوئے درد سے ہوا، کعبے کی دیوار شک ہوئی، آپ اندر گئیں، کچھ ساعتیں رہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آپ کو نعمت عطا ہوئی، اور نعمت عظمیٰ، سبحان اللہ۔ جب کعبۃ اللہ سے باہر تشریف لائیں، آپ کے ہاتھ میں مولا علی تھے۔ قربان جائیں، اب آنکھیں نہیں کھول رہے۔ سیدنا ابو طالب آئے، پتہ لگا، پہنچے تو فرماتے ہیں کہ دیکھا تو بچہ آنکھیں نہیں کھول رہا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی پہنچے۔ جی چچا۔ اللہ اکبر۔ چچا نے عرض کیا، کیا میرے بھتیجے؟ بڑا پیار فرماتے تھے۔ بھتیجے اللہ نے بیٹا تو عطا فرمایا لیکن آنکھیں نہیں کھول رہا۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لائیے مجھے دیجیے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنی ہاتھ مبارک میں لیا، اللہ اکبر، یہ وہ ہاتھ ہیں جن کو اللہ فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، سبحان اللہ۔ ید اللہ والے ہاتھوں میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لیا تو فرماتے ہیں حضور کے ہاتھوں کی ٹھنڈک جب آپ کے سینہ مطہرہ پر پڑی پشت سے ہوتے ہوئے تو مولا علی نے آنکھیں کھولی۔ اللہ اکبر۔ جو دنیا میں آتے سب سے پہلا چہرہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے دیکھا وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لعاب دہن سے گٹی عطا فرمائی، پھر نام علی رکھا۔ اللہ اکبر۔ علی، علی المرتضیٰ، شیر خدا، شاہ مرداں، سبحان اللہ۔ پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود آپ کی پرورش فرمائی۔ آپ نے اپنے چچا سیدنا ابو طالب سے یہ بچہ لے لیا تھا۔ سیدہ خدیجہ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں گئے اپنے چچا سے
فرمایا کہ آپ ہمیں دے دیجیے، ہم اس کو پالنا چاہتے ہیں، پرورش کرنا چاہتے ہیں۔ تو مولا علی ایسی محبت، ایسی تربیت کی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ ساری زندگی بچپن سے لے کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی آپ سفر میں، حضر میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ اللہ اکبر، وفا کا حق ادا کر دیا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ اگر حضور مکہ کے 13 سال تکلیفیں، صعوبتیں، پریشانیاں، اذیتیں، تکلیفوں کے پہاڑ ہیں، مولا علی ساتھ ہیں۔ جب اللہ کی بارگاہ سے حکم ملتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبیوں کو جمع کیجیے، ڈرائیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا، تبلیغ فرمائی تو سب پیچھے ہٹ گئے، لیکن مولا علی ساتھ ہیں۔ بار بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہاتھ کھڑا کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں ہوں۔ حضور نے فرمایا علی تو مجھ سے ہے۔ اللہ اکبر، بڑی فضیلت ہے آپ کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں علی منی و انا من، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ اور ایک روایت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ کل قیامت کے دن مجھے حوض کوثر پر دوبارہ ملیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک روایت میں ہے علی مع الحق والحق مع علی، کہ علی حق کے ساتھ اور حق علی کے ساتھ ہے۔ اور پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی کہ اللہ حق کو اس طرف کر جس طرف علی ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یعنی جس طرف علی ہوں گے حق کی سمت بھی وہی ہوگی۔ حق کے متلاشیان، ان کو چاہیے کہ حیدر کرار کی بارگاہ میں آئیں، پھر ہی حق ملے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا عمار سے کیا فرمایا کہ عمار اگر ساری دنیا ایک طرف جائے، اگر ساری دنیا ایک سمت چل رہی ہو، تنے تنہا اکیلا علی ایک طرف ہو، تو علی کے ساتھ ہو جانا، اللہ تجھے کبھی گمراہ نہیں کرے گا۔ یہ شان ہے مولا علی کی۔ اور مولا علی، اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک زوجہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے تھے، اچانک حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، اللہ مجھے تب تک اپنے پاس نہ بلانا جب تک علی کو مل نہ لوں، علی نہ میرے پاس آئے، علی کو دیکھ نہ لوں۔ اللہ اکبر، یہ محبت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور کی بارگاہ میں ایک دفعہ نایاب پرندہ شکاری شکار کر کے لے کر کے آیا، اس کو بھون کے اس کا سالن بنا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو تجھ سے اور تیرے نبی سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اور جس سے تو اور تیرا نبی سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اس کو میرے پاس بھیج تاکہ میں اس کے ساتھ یہ کھانا تناول فرماؤں۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں باہر کھڑا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام تھے، تو فرماتے ہیں کہ اب میری منشا، میری چاہت یہ تھی کہ کوئی انصاری صحابی آئے۔ اللہ اکبر، کیونکہ دعا بہت بڑی تھی۔ تو فرماتے ہیں کہ کچھ دیر گزری تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم تشریف لائے۔ تو فرماتے ہیں میں نے دروازے سے ہٹ کر کے مولا علی سے فرمایا جی، تو انہوں نے آنے کا قصد بتایا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات۔ فرماتے ہیں میں نے ٹال دیا کہ حضور ابھی مصروف ہیں، بڑے اہم کام میں، تو آپ بعد میں آئیے گا۔ پتہ چلے گیا کچھ دیر گزری، اب میں دعا، انس فرماتے میں یہ دعا کر رہا تھا کہ کوئی مدینہ سے انصاری صحابی جو ہے کہ وہ آ جائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا کا مصداق بنے۔ لیکن فرماتے ہیں پھر کچھ دیر گزری تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم پھر آ گئے۔ تو فرماتے ہیں پھر میں نے ٹالا۔ فرماتے ہیں جب تیسری دفعہ آئے تو ہماری گفتگو کا انداز جو تھا وہ تھوڑا سا گرم، یعنی کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے گرم جوشی فرمائی کہ اب مجھے ملنے کیوں نہیں دے رہا۔ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک آواز پہنچی تو حضرت انس فرماتے ہیں حضور نے آواز لگائی کہ انس کون ہے؟ علی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرماتے ہیں اب
میری مجبوری بن گئی کہ میں نے ضرور آپ کو بھیجنا تھا۔ فرماتے ہیں جب اندر گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اتنی دیر کیوں؟ اللہ اکبر۔ تو مولا علی نے پھر فرمایا کہ میں تو اس طرح آیا تھا۔ تو میرے بھائی بزرگوں، یہ وہ ہے غزوہ خیبر، اس میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی فرمایا۔ اب غزوہ خیبر میں قلعہ خیبر تک جب پہلے لشکر حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ بھیجا گیا، سارا دن گھمسان کا رن پڑا، لیکن قلعہ خیبر کے دروازے کو بھی عبور نہ کر سکے۔ پھر سیدنا عمر فاروق بھی گئے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی گئے، وہ بھی قلعہ خیبر کا دروازہ نہ پچھاڑ سکے، آگے نہ بڑھ سکے، پھر واپس آ گئے۔ یا رسول اللہ، اوپر سے پتھر ہیں، انہوں نے جو ہے کہ ایسی جو ہے کہ پلان ہے ان کا، وہ ایسا کرتے ہیں، اوپر سے جو ہے کہ ہمیں پتھر برساتے ہیں، پتھر جو ہیں کو ہمیں لگتے ہیں، ہم دروازے تک ہی نہیں پہنچ رہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر دعا فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ کل میں جھنڈا اس کو دوں گا، اللہ اکبر سبحان اللہ، کل جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ اللہ فتح بھی عطا فرمائے گا، اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے بڑی محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے بڑی محبت کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں ساری رات ہر صحابی یہی دعا کر رہا تھا کہ کاش کل جھنڈا مجھے ملے، کاش کل جھنڈا مجھے ملے۔ اللہ اکبر۔ صبح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر میں نماز ادا فرمائی، صحابہ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں نماز پڑھی۔ نماز کے بعد فرماتے ہیں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مڑے، آپ نے پوری صف کے اندر جو ہے کہ نظر دوڑائی، جو حضور کی مراد تھی وہ نظر نہ آئی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا علی این علی، علی کہاں ہے؟ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں بتایا گیا یا رسول اللہ اس طرح ان کو آشوب چشم ہے، خیبر کی ہوا جو ہے کہ اس کی وجہ سے ان کی آنکھوں پہ اثر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بلاؤ۔ فرماتے ہیں جب آئے، فرمایا علی کیا ہوا؟ مولا علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آشوب چشم، آنکھوں سے پانی جاری تھا۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لعاب دہن مولا علی کی آنکھوں میں لگایا۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ مولا علی فرماتے ہیں اس کے بعد میری آنکھیں کبھی نہ دکھیں، میرا سر کبھی نہ درد ہوا۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے، فرماتے ہیں پہلے ہی امامہ تبدیل کیا، پھر کمر بند تبدیل، پھر تلوار تبدیل کی، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سواری پہ بٹھایا۔ مولا علی کو اس اعزاز کے ساتھ آپ بھیج رہے ہیں کہ علی جا۔ فرماتے ہیں جب جانے لگے تو مولا علی کرم اللہ وجہ کریم رکے، اور پھر فرماتے ہیں کہ مولا علی نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف رخ پھیرا اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جاتے ہی یک بارگی حملہ کروں یا پہلے ان پر اسلام رکھوں؟ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ تو مولا علی کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی پہلے اسلام رکھنا، اگر تیری وجہ سے کوئی ایک بھی دین اسلام کی طرف آ گیا، اسلام میں آ گیا، تو وہ سرخ اونٹوں سے تیرے لیے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں گئے، جا کر کے پہلے اسلام ان پر رکھا کہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت میں آ جاؤ۔ یہودیوں کا قلعہ تھا۔ فرماتے ہیں کہ اسلام رکھا، جب انہوں نے دیکھا کوئی بات نہ سنی تو مولا علی کرم اللہ وجہ کریم پھر ہو گئے سیدھے۔ اللہ اکبر۔ اور مولا علی پیر نصیر الدین نصیر کیا فرماتے ہیں؟ مرحب دو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا، مرحب دو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے۔ مرحب جو بڑا شاہ سوار، بڑا پہلوان، بڑا جری، بڑا بہادر سمجھا جاتا تھا، یہودیوں کا بہت بڑا پہلوان تھا، مولا علی کرم اللہ وجہ کریم نے ایک ہی وار میں اس کو صفحہ ہستی سے ختم فرما دیا، مٹا دیا، واصل بجہنم۔ اگر غزوہ خیبر ہے، چاہے غزوہ بدر ہے، چاہے غزوہ احد ہے، اللہ اکبر، غزوہ احد، اللہ اکبر، مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کی دھار، تلوار کی دھار سے زمین بھی کانپتی تھی، اللہ اکبر۔ اور غزوہ خندق، سبحان اللہ، مولا علی کی بہادری اور مولا علی کا اللہ کی بارگاہ میں ایسی جرت کے ساتھ اور بہادری کے ساتھ جہاد کرنا، سبحان اللہ۔ ہر غزوے میں مین آف دی جو ٹائٹل ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس بھائی کا ہے،
اس شہزادے کا ہے۔ وقت گزرتا گیا، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں اسلام کی سربلندی کو بھی دیکھا، پھر آپ نے وہ وقت بھی دیکھا جب اسلام کا شیرازہ بکھر رہا تھا، جب مسلمان تربتر ہو چکے تھے، مسلمانوں کے گروہ بن چکے تھے۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب مولا علی کے خلاف بک بک ہوئی، زبان درازیاں کی گئیں، سب و شتم آپ پر کیا گیا۔ مولا علی نے وہ وقت بھی دیکھا۔ مولا علی کی ذات جنہوں نے اسلام کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، اپنی ہر چیز، اور رہتی دنیا تک مولا علی کا یہ اعزاز کوئی نہ چھین سکے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اس بھائی سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے، اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم حجۃ الوداع کے موقع پہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم جن کے حوالے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جتنی قرآنی آیات حضرت مولا علی کے شان میں اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ہیں اتنی کسی کے نہیں نازل فرمائی۔ حضرت ابن رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی فرماتے ہیں جتنی تعداد میں آیات قرآنی مولا علی کی شان میں نازل ہوئی ہیں اتنی تعداد میں کسی اور کی شان میں نازل نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں ایک آیت ایسی بھی ہے، یہ قرآن اور علی کا آپس میں رابطہ ہے، آپس میں تعلق ہے۔ یہ آیت اس تعلق کو بیان کرتی ہے۔ ایک جگہ پہ اللہ وحدہ لا شریک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک وقت ایسا تھا کہ جب جو امیر لوگ ہوتے تھے، جو بڑے لوگ ہوتے تھے، جب وہ حضور کی بارگاہ میں آتے تو جو ہے کہ جب بیٹھتے تنہائی میں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کافی کئی دیر جو ہے کئی ساعتیں جو ہے بیٹھ کر حضور سے باتیں کیا کرتے، گفتگو سنا کرتے تھے، سوال و جواب ہوتے تھے۔ لیکن جو اغنیاء تھے وہ تو حضور تک پہنچ گئے، جو فقراء تھے، جو فقیر صحابہ تھے، جو غریب صحابہ تھے، اب وہ دیکھتے رہتے تھے کہ ہمیں کب موقع ملے گا۔ لیکن اغنیاء جو غنی تھے، جو مالدار تھے، وہ بیٹھ کر اپنا وقت لے لیتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اس وقت اس آیت مبارکہ کو نازل فرمایا، اور اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذلک خیر لکم واطہر فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم۔ اے ایمان والو، جب تم رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی بات آہستہ عرض کرنا چاہو تو اپنی عرض سے پہلے کچھ صدقہ دے لو، نجواکم صدقہ، اللہ اکبر، ذالک خیر لکم واطہر، یہ تمہارے لیے بہتر اور بہت ستھرا ہے، فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم۔ پر پھر اگر تمہیں مقدور نہ ہو، تم نہیں پا سکتے، تم غریب ہو، تو اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ فرماتے ہیں مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو فرماتے ہیں کہ میں نے حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب قصد کیا تو فرماتی ہے میں نے 1 دینار صدقہ کر کے 10 مسائل حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھے، 10 سوال 1 دینار میں نے صدقہ کیا۔ فرماتے جب صدقہ کر لیا، یہ معاملہ ہو گیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ یہ معاملہ کیا کرنا چاہیے؟ تو فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو مجھ سے فرمایا کہ علی تمہارے خیال میں 1 دینار ٹھیک ہے کہ صدقہ جو دینا چاہیے، اب کتنا صدقہ جو ہے کہ اس کو مقرر کیا جائے، مختص کیا جائے؟ تو فرماتے ہیں میں نے عرض کی لوگ اتنی طاقت نہیں رکھتے، اللہ اکبر، لا یطیقونہ، لوگ اتنی طاقت نہیں رکھتے۔ تو پھر فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فنصف دینار، پھر آدھا دینار کر لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے پھر عرض کیا لا یطیقونہ، تو فرماتے ہیں جب میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا یا رسول اللہ اتنی طاقت بھی نہیں رکھتے، پھر فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے پوچھا فقم، تو بتا کہ کتنا رکھیں، کتنا صدقہ رکھیں، کیونکہ اللہ نے تو حکم دے دیا۔ اللہ اکبر۔
فرماتے ہیں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے پوچھا تو میں نے فرمایا شعیرہ، یا رسول اللہ جو کہ ایک دانے کے برابر۔ سبحان اللہ۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دل جوئی فرمائی اور آپ نے فرمایا انک لزہید، اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم تو بڑے تنگ دست ہو، یعنی آپ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم جو ہے وہ حضور کی امت کے لیے آسانی فرما رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا 1 دینار، فرمایا یا رسول اللہ زیادہ ہے، پھر فرمایا آدھا دینار، فرمایا یا رسول اللہ یہ بھی زیادہ ہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اب یہ بتاؤ کتنا، تو فرمایا یا رسول اللہ شعیرہ، جو کہ 1 دانے کے برابر۔ فرماتے ہیں جب یہ ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ رب العزت نے پھر آیت کا نزول فرمایا اور فرمایا اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات فاذ لم تفعلوا وتاب اللہ علیکم۔ سبحان اللہ۔ کیا تم اس سے ڈرے کہ تم اپنی عرض سے پہلے کچھ صدقے دو، پھر جب تم نے یہ نہ کیا اور اللہ نے اپنی مہر سے تم پر رجوع فرمائی، اللہ اکبر، تم پر رجوع فرمائی۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی سفارش پر امت پر آسانی فرما دی، اور اس آیت مبارکہ پر جو عمل کیا مولا علی نے اس کے علاوہ کوئی عمل نہ کر سکا۔ یہ مولا علی کا اعزاز ہے، یہ مولا علی کا قرآن سے تعلق ہے، قرآن سے وابستگی ہے کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے قرآن کی ہر آیت پر جس کا اللہ نے حکم دیا ہر آیت پر عمل فرمایا۔ تو یہ وہ آیت مبارکہ ہے کہ جس میں مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے خود صدقہ دیا اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے صدقے کی آیت کو منسوخ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اگر مباہلہ ہے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اللہ اکبر، ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ نبی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نصرانی جو نجران کے یہودی عیسائی تھے، جب وہ نصرانی آئے نجران کے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وفد آیا، حضور سے مناظرہ کرتے رہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی مخلوق گردانتے تھے، لیکن وہ نعوذ باللہ اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے۔ فرماتے جب کافی دیر مناظرہ چلتا رہا پھر اللہ رب العزت نے آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ اللہ نے فرمایا بہت دلیلیں ہو گئیں اے میرے پیارے، بس کر دیجئے، بڑی حجتیں ہو گئی۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے اس بات کی جو ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم فرمایا فَقُلْ، آپ ان سے فرما دیجئے تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، ہم اپنے بیٹے لے کے آتے ہیں تم اپنے بیٹے لے کے آؤ، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی عورتیں لے کے آتے ہیں تم اپنی عورتیں لے کے آؤ، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم اپنی جانیں لے کے آتے ہیں تم اپنی جانوں کو لے کر کے آؤ، ثُمَّ نَبْتَهِلْ، پھر مباہلہ کرتے ہیں، فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں۔ مباہلہ یعنی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا کہ اللہ جو سچا ہے اس کو رکھ، جو جھوٹا ہے اس کو اس نیست و نابود فرما، اس کو ختم فرما، تباہ کر دے۔ فرماتے ہیں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنا کہہ کے چلے گئے، اب جو ان کا بڑا پادری تھا، جو بڑے عالم بڑے صاحب رائے سمجھے جاتے تھے، جو ان کا بڑا پادری تھا، بڑا راہب تھا، ساری کی ساری جماعت اس کے پاس گئی، اس کی کیا رائے ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ اس وقت اس نے کہا، فرماتے ہیں کہ جب صبح ہوئی تو اس نے تو پہلے کہہ دیا تھا کہ بھئی تم پہچان چکے کہ یہ جو نبی ہے یہ مرسل ہے، یہ نبی ہے اور یہ سچا نبی ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تم لوگوں نے ان سے مباہلہ کیا تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ یہود نصرانی کوئی عیسائی جو ہے کہ وہ دنیا پہ اس کا جو ہے کہ نہیں رہے گا، سب کے سب تباہ ہو جاؤ گے۔ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ سنا، صبح ہوئی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نکلے، اللہ اکبر، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ کی انگلی پکڑ کے امام حسن چل رہے ہیں، سیدنا امام حسین علیہ السلام حضور کے جو ہے کہ گود میں ہیں، بازو پہ ہیں، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ایک طرف ہیں اور پیچھے مولا علی کے جو ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تشریف لا رہی ہیں۔ یہ تھے وہ ابناءنا و ابنا، حضور نے اب فرمایا کہ ہم اپنے بیٹے لے کے آتے ہیں، حضور کے شہزادے سیدنا امام حسن و حسین،
وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، تو اپنی عورتیں لے کر ہم اپنی عورتیں لے کر کے آتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نساء میں سے کن کو چنا؟ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جو حضور کی لخت جگر ہیں، فاطمہ بضعۃ منی، سبحان اللہ۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وَأَنفُسَنَا، تم اپنی جانیں لے کے ہم اپنی جان لے کر کے آتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جان مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو گردانا اور آپ کو ساتھ دیا۔ نفس رسول، حضور کی جان، اللہ اکبر۔ لحم کا لحمی، جسم کا جسمی، لحم کا لحمی، دم کا دمی، لحم کا لحمی، سبحان اللہ۔ علی تیرا خون میرا خون ایک خون ہے، علی تیری جان میری جان ایک، علی جس شجر سے تو ہے وہی شجر میرا ہے، سبحان اللہ۔ ہم دونوں ایک ہی شجر سے ہیں، سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، سبحان اللہ۔ علی منی وانا من، اور پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ وانا منکما، حضور نے فرمایا علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، تو حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں وانا منکما، یا رسول اللہ آپ دونوں سے ہوں، سبحان اللہ۔ یہ شان ہے مولا علی کی۔ تو فرماتے ہیں جب اس بڑے پادری، بڑے صاحب رائے نے، راہب نے جب یہ دیکھا کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آ رہے ہیں، اللہ اکبر، ان کے چہرے کے نور، ان کے چہروں کے انوار جب اس نے دیکھے تو اس نے کہا، اپنی جماعت کو بلایا کہ واللہ جو میں یہ دیکھ رہا ہوں، اگر تم لوگوں نے ان کے ساتھ مباہلہ کیا، اگر انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے، تو فرمایا کہ اللہ رب العزت کی ذات، ان کا خدا، تو اللہ تعالیٰ پہاڑ کو بھی اپنی جگہ سے ہلا دے گا۔ ان سے مباہلہ نہ کرنا، ہلاک ہو جاؤ گے، قیامت تک روئے زمین پر کوئی نصرانی باقی نہیں رہے گا۔ اللہ، یہ شان جب اس نے دیکھی، یہ انوار جب اس نے چہروں کے دیکھے، سبحان اللہ، انہوں نے فوراً جو ہے کہ معذرت کی، پھر اس کے بعد معاملہ ہوا۔ تو یہ فضیلت ہے اہل بیت کی، مولا علی کی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، قربان جائیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی بات پہ فرماتے ہیں جب یہ آیت مباہلہ نازل ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہی نفوس کو بلایا، حضرت علی کو، سیدہ فاطمہ کو، حضرت امام حسن و حسین کو بلایا اور ان کو ساتھ لے کر کے کہ یا اللہ یہ میری اہل بیت ہے، یہ ہے میرے بیٹے، یہ ہے میری نساء، یہ ہے میرے نفس۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے بھائیو بزرگو، بڑی شان مولا علی کی، سبحان اللہ۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جب اللہ فرماتا ہے کہ میں نے ارادہ فرما لیا کہ میں آپ کی اہل بیت سے رجس کو دور کر دوں گا، ان کو ایسا پاک رکھوں گا جیسا پاک رکھنے کا حق ہے، تو اللہ رب العزت کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے، اللہ اکبر، سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے تو باہر تشریف لائے اس حال میں کہ آپ کے جسم مبارک پر چادر تھی جو سیاہ اون کے کجاووں کے نقش بنے ہوئے تھے۔ تو فرماتے ہیں کچھ دیر امام حسن آئے، حضور نے ان کو بھی اپنی گود میں بٹھا لیا، حضرت حسین آئے، ان کو بھی اپنی جو ہے کہ گود میں بٹھا لیا علیہم السلام۔ فرماتے ہیں کچھ دیر بعد سیدہ پاک سلام اللہ علیہا تشریف لائی، حضور نے ان کو بھی اپنی چادر تطہیر میں بٹھایا۔ فرماتے ہیں پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت مولا علی آئے، ان کو بھی اپنی چادر کے اندر جگہ دی۔ فرماتے ہیں ان تمام پہ چادر ڈالی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ باہر نکال کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہ یہ میری اہل بیت ہے، ان کو پاک فرما جیسے پاک رکھنے کا حق ہے، سبحان اللہ۔ سیدہ ام سلمہ سے عمر بن ابی سلمہ بیان فرماتے ہیں جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن، امام حسین، مولا علی کرم اللہ وجہ ان کو اپنی چادر میں ڈھانپا، کملی میں ڈھانپا، اور پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ یا اللہ یہ میری اہل بیت ہے، ان سے ناپاکی کو دور کر دے اور ان کو ایسا پاک کر جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ یہ شان ہے میرے بھائیو بزرگو، سبحان اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرهم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ وہ جو اپنے مال خیرات کرتے ہیں رات میں اور دن میں، چھپے ہوئے ظاہر، ان کے لیے ان کا اللہ کی بارگاہ میں بڑا اجر ہے،
اور ان کو نہ کبھی کوئی خوف ہوگا، نہ وہ کبھی غمگین ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس 4 درہم تھے۔ فرماتے ہیں آپ نے اس انوکھے انداز میں جو ہے کہ ان کو اللہ کی راہ پہ خرچ کیا، صدقہ کیا۔ فرماتے ہیں ایک آپ نے رات میں صدقہ کیا، ایک آپ نے دن میں صدقہ کیا، ایک آپ نے چھپ کر صدقہ کیا، اور ایک فرماتے ہیں وعلانیہ، ایک اعلانیہ طور پہ صدقہ اللہ کی بارگاہ میں کیا۔ اللہ کو یہ ادا بڑی پسند آئی، اللہ نے فوراً قرآن نازل فرما دیا کہ کچھ لوگ میرے ایسے بھی ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال اس انداز میں، تو اللہ فرماتا ہے فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، نہ وہ اس دنیا میں کسی قسم کا ان پر کوئی خوف ہوگا، نہ ہی وہ کبھی غمگین ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اس میں بھی مولا علی کی شان میں یہ آیت مبارکہ نازل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 21 رمضان مولا علی کا یوم شہادت ہے۔ اللہ اکبر، آپ کی شہادت۔ فرماتے ہیں 19 یا 17 رمضان کو جب آپ گئے فجر کی نماز کے لیے، اللہ اکبر، آپ نے سر فجر کی نماز کا پہلی رکعت میں سجدے میں رکھا، تو فرماتے ہیں اس شکی، اس بدبخت نے مولا علی کے سر مبارک میں تلوار سے وار کیا، آپ کے خون مبارک سے آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا نا کہ 2 اس دنیا کے بدبخت ترین لوگ ہیں، ایک وہ تھا جو احمر تھا جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے کونچیں کاٹی تھیں، یعنی پاؤں کاٹے تھے، فرمایا وہ سب سے بڑا بدبخت تھا۔ دوسرا وہ ہے علی جو تیری داڑھی کو تیرے خون سے رنگے گا، تیری داڑھی کو تیرے خون سے رنگے گا۔ بڑے بدبخت لعنتی ہیں۔ ابن ملجم، اس لعنتی نے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم پر وار کیا۔ آپ نے فزت و رب الکعبہ کا نعرہ بلند کیا کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ شان ہے مولا علی کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے اس جتنے بھی فضائل ہیں ان تمام کو مان کر، آپ کی مان کر، اللہ کی بارگاہ سے ایمان کا نور حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ وہ نفوس ہیں جن کے حوالے سے اللہ رب العزت نے فرمایا الا المودۃ فی القربیٰ، کہ پیارے آپ فرما دیجئے اپنی امت سے۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا؟ لوگوں، میری اہل بیت کا حیا کرنا، میری اہل بیت کا حیا کرنا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔